السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ حاضرین گرامی، معاشرے کی چین سکون، فلاح بہبودی، کامیابی و کامرانی، ترقی اور بام عروج تک پہنچانے کے لیے اور اس کے افراد کو، اس کے افراد کے اخلاق و کردار کو مضبوط اور ان کی حفاظت، ان کی نگرانی اور نگہداشت کی ذمہ داری دین و مذہب پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مذاہب، تہذیبوں اور معاشروں نے انسانی حقوق کے بہت سارے قوانین مرتب کیے۔ ان تمام مذاہب میں، تمام تہذیبوں میں اسلام کا نام سب پر نمایاں ہے، کیونکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے صرف انسانی حقوق ہی نہیں بتائے، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کچھ نقصان اور کیا کچھ ان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کی گفتگو اسی بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہوگی۔ حقوق اگر کہا جائے تو اس کا معنی یوں کہہ سکتے ہیں، مفہوم یوں، ذمہ داری۔ بندے کے حقوق، حقوق العباد جو کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق، یعنی وہ کام جو بندوں کو دوسروں کے تعلق سے کرنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان رب کریم نے اس کے اوپر بہت سارے حقوق ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، اولاد پر والدین کا، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر ہیں، شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے، محتاجوں کے، غریبوں کے، بیواؤں کے، مسافروں کے، غلاموں کے، مزدوروں کے، غرض کے یہ حقوق کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ان تمام حقوق کا جو معاملہ ہے وہ تین باتوں پر اس کا دار و مدار ہے۔ ایک انسان کی جان کے تعلق سے ہے، دوسرا انسان کے مال کے تعلق سے ہے، اور تیسرا انسان کی عزت و آبرو۔ یعنی حق تلفی جو ہوتی ہے، حق تلفی کا دار و مدار یہی تین اصول اور تین باتیں ہیں۔ یا تو انسان کسی کی جان کو نقصان پہنچائے گا، یا کسی کے مال کو نقصان پہنچائے گا، یا اگر جان مال محفوظ رہ سکے تو انسان کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے جان کی بھی حفاظت کی، مال کی بھی حفاظت کی، اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اس طرح کی باتیں ذکر فرمائی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معروف خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم تمہارے مال اسباب، واعراضکم اور تمہاری عزت و آبرو وہی عزت کی حامل ہے جیسے حج کا دن، حج کا مہینہ اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین۔ مکہ کی عظمت، حج کے دن کی عظمت، حج کے مہینے کی عظمت اور حرمت ہر انسان کو اس چیز کا اعتراف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو پر کھلواڑ کرنا، اس کی عزت
کو اچھالنا یا کسی کے مال کو ناحق کھا لینا یا کسی جان کا نقصان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان جتنا تقدس، جتنی عظمت بیت اللہ کی اور حج کے دن کی، حج کے مہینے کی کرتا ہے، ایسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے تعلق سے امت کو آگاہ کیا۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات علی الاعلان ذکر فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے، قابل احترام ہے، محترم ہے، قابل عزت ہے، اس کا دم ہو، اس کا خون بھی احترام کے لائق ہے، ومالہ، اس کا مال بھی، وعراضہ، اس کی عزت و آبرو بھی۔ تو کیا چیز بتائی گئی کہ تین چیزوں سے آدمی عام طور سے کسی انسان کے حقوق کو تلف کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، حق مارنا جو کہتے ہیں، تین چیز سے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کو گالی بک دی، میراث کا حق تھا، پراپرٹی کا حق تھا، حق نہیں دیا، کوئی کسی سے قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کیا، لین دین کے کچھ معاملات تھے، اس میں گڑبڑی کی، یہ کیا ہے؟ یہ حق تلفی ہے، حق ادا نہیں کرنا۔ اور یہ ساری چیزیں بڑی نازک اور بڑی حساس چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقوق کا ذکر کیا۔ حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 36 اللہ فرماتا ہے، وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا حق، یعنی شریعت میں دو طرح کے حقوق ہیں۔ پوری شریعت کا اگر ہم جائزہ لیں تو شریعت میں دو طرح کے حقوق عام طور سے ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک اللہ کا حق جو بندوں پر ہے، اور دوسرا بندوں کے دوسرے بندوں پر حقوق ہے۔ ایک کو اللہ کا حق یعنی حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا، وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد رب نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، حسن سلوک کا تعلق رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی چیز والدین کا ذکر کیا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے رشتے کے اعتبار سے سب سے قریب کون ہوتے ہیں؟ اس کے والدین۔ اس کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس کو دنیا میں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کا سبب اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے بعد کون ہے؟ وہ والدین ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ احسان، احسان مطلب اچھے سے اچھا برتاؤ۔ تو مفہوم کیا نکلا؟ برا سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی مت کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی نہ چھوڑو۔ یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے اپنی آواز کو ان کے سامنے پست رکھو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ایک لفظ ان کے سامنے نہ کہو۔ ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ اسلام کے شعائر، اسلام کی عظیم ترین تعلیمات میں سے۔ صحیح بخاری کے اندر اس تعلق سے حدیث ہم سماعت کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کیا کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے وہ بتائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں رب کو سب سے زیادہ بندے کی طرف سے جو پسند ہے کہ میرا بندہ یہ عمل کرے، اللہ کو سب سے بندے کی اداؤں میں سے، عمل میں سے کون سا پسند ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتها، نماز اول وقت میں ادا کرنا، یہ اللہ کو سارے بندوں کے اعمال میں سب سے اہم ترین اور سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم اللہ کے نبی نماز کے بعد آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، نیک برتاؤ، نیک معاملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات
لوگوں یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ نے والدین کی ماں باپ کی نافرمانی کرنا تمہارے لیے حرام قرار دیا۔ جیسے حرام کی بہت ساری لسٹ ہے، ایک لمبی فہرست ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ چیز حرام ہے، وہ چیز حرام ہے۔ ان حرام میں سے ایک چیز یاد رکھیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ برا سلوک، ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ برا برتاؤ، اللہ نے اس کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا۔ بلکہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر الکبائر کے بارے میں بتائیے، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتائیے، صحابہ عرض کرتے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بڑے گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ ثم عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور دوسرے نمبر پر والدین کی مخالفت، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک، بدتمیزی کرنا۔ اس حالات میں، اس دور میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر، ہر بچے پر والدین کا یہ حق ہے کہ اپنے والدین کی حتی المقدور اطاعت گزاری کی زندگی بسر کرے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، ان کو بہترین، ان کے لیے سرمایہ زندگی بنے۔ دوسرا ہمارے اوپر دوسرا حق ہمارے پڑوس کا ہے، اور پڑوس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کے تعلق سے شریعت یا ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کا جب اعلان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے مکہ سے نکل کر باہر ملکوں میں گئے۔ ہرقل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے مکہ کے جو لوگ تاجر بن کر وہاں گئے تھے ان کو بلایا۔ ابو سفیان ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہرقل بادشاہ نے، اس بادشاہ نے، ہرقل نے جو ابو سفیان سے پوچھا تھا، بہت سارے سوالات میں سے ابو سفیان سے کہا تھا بما یأمرکم، وہ نبی، وہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا یأمرون بصدق الحدیث واداء الامانہ وحسن الجوار، کہ وہ نبی جو نبوت کا وہ شخص نے دعویٰ کیا ہے، ہم کو سچی بات زبان سے کہنے کا حکم دیتے ہیں کہ جب بھی بات کہو تو سچ کہو، درست کہو، ٹھیک بات کہو، جھوٹ بات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ دوسرا، امانت میں خیانت نہ کرو۔ تیسری چیز، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ اللہ اکبر! جس اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ضروری تھی، یہ اہم ترین تعلیمات تھی کہ اپنے پڑوسیوں کو نہ ستاؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ جب دین کی بہت ساری تعلیمات عام ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، اللہ اکبر، کہ جبریل برابر مجھے پڑوسیوں کے آداب، پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا، مجھے یہ خیال پڑنے لگا کہ کہیں مرنے کے بعد انسان کی وراثت میں اس کو حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اللہ اکبر! پڑوسی کا اتنا بڑا، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں اتنی تاکید کی وجہ سے انسان کی پراپرٹی میں، انسان کے مرنے کے بعد اس پڑوسی کو پراپرٹی کا حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، اچھے برتاؤ کی اتنی تاکید کی، وہیں بدسلوکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، مومنوں کو اس بات کی وارننگ دی کہ ایک انسان ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے۔ ایک انسان ہے، ہزار دعویٰ کرتا ہے، صف اول کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، فرض روزے بھی، بہت ساری نیکی کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، اس کی زبان کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن،
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کوئی بات نبی کی بات سے بڑھ کر کس کی بات صحیح ہو سکتی؟ قسم کی نبی کو کوئی ضرورت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وَمَن یا رسول اللہ کے نبی کون اللہ کے نبی مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا مَن لَا يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، کہ جس انسان کی شر و فساد سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ شخص ہزار دعویٰ ایمان کر رہا ہے، مسلمانی کا دعویٰ، صف اول کا نمازی، تہجد گزار، سب کچھ، لیکن رب کی نظر میں وہ ایمان سے دور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ اے لوگو، اگر تم کو اللہ پر اور یوم جزا پر، یوم قیامت کے دن پر ایمان اور یقین ہے تو تم کیا کرو؟ فلا یؤذی جارہ، اپنے کسی پڑوسی کو ہرگز نہ ستاؤ۔ یہاں پر پڑوسی کامن پڑوسی کہا گیا، چاہے پڑوسی رشتہ دار ہو، پڑوسی غیر رشتہ دار ہو، یا پڑوسی کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی پڑوسی، اس کا حق اسلام نے ذکر کیا۔ اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار ہوتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اسلام کے اعتبار سے مسلمان ہے، مسلمان کے اعتبار سے اس کا ناتا ہے۔ جو رشتہ داری ہے اس پڑوسی کے ساتھ ہمارے اوپر تین حقوق ہیں۔ ایک رشتہ داری کا حق ہے، حق قرابت جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا حق اسلام ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور تیسرا حق جوار ہے، پڑوس کا رشتہ داری نہیں ہے، غیر رشتہ داری صرف اسلام ہے، اس کے ہمارے اوپر دو حق ہیں، ایک پڑوس کا حق، ایک اسلام کا حق ہے، اور دوسرا پڑوس کا ہے۔ اور اگر مسلمان نہیں غیر مسلم ہے تو اس کا ہمارے اوپر ایک حق ہے، ایک وہ حق ہے حق جوار۔ اللہ اکبر، یاد رکھے حق جوار کتنی اہمیت کی چیز ہے، پڑوسی کا حق کتنی زبردست چیز ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی جبریل آتے مجھے پڑوسی کے آداب، پڑوسی کے حقوق سکھاتے۔ ایک بار سکھا دی کافی تھا، لیکن جبریل برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت و وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کو یہ خیال لگنے لگا کہ کہیں انسان کی پراپرٹی میں اس کا حقدار نہ بنا دیا جائے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کے لاڈلے، نبی کے چہیتے صحابہ، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس قدر پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے، مدینے میں ایک موقع پر قحط پڑا، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں، بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی۔ کسی گھر میں بکری ذبح ہوئی، انہوں نے سوچا کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں وہ بکری کی سری دے دی جائے۔ بکری کی سری پڑوسی کے گھر میں تحفتاً پیش کر دی۔ جس گھر میں بکری کی سری گئی، میاں بیوی بیٹھے ہیں، گفتگو کرنے لگے، فرمانے لگے انا اکلہ وجیراننا لیس عندہم شیء، ہم کیا اس بکری کی سری کو ہم بنا لیں اور ہمارے پڑوسی بھوکوں مر جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا کرو، ان کو پڑوسی کو دے دو۔ پڑوسی کے گھر میں گئے، ان کو دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یار ہم تو کھا لیں گے لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا رہے گا۔ یہ کرتے کرتے ہر پڑوسی دوسرے گھر میں، دوسرا تیسرے گھر میں، تیسرا چوتھے گھر میں، چوتھا پانچویں گھر میں، یہاں تک کہ ہر انسان کے دل میں یہی جذبہ، میرا بھائی کھا لے، میں بھوکا رہ جاؤں میرا بھائی کھا لے، میرے گھر میں یہ چیز آئی میرا پڑوسی کھا لے۔ یہاں تک کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ واپس جس شخص نے تحفتاً سب سے پہلے اس چیز کو واپس شروع کیے تھے تحفہ دینا، انہی کے گھر میں واپس آ گئی
قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، سورہ حشر صورت نمبر 59 کی آیت نمبر 9، اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی کے صحابہ کا وصف وہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس چیز کی سخت ترین ضرورت تھی، ان کو ان کی ذات کے اعتبار سے ضرورت تھی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنی ضرورت کو اپنے بھائیوں کی ضرورت پر قربان کر دیا۔ یہ ایمان ہم کو ہمارے صحابہ نے سکھایا۔ اور آگے چلے، ہمارے اوپر یتیموں کے حق ہے۔ یتیم قوم کے سب سے نادار طبقہ ہوتا ہے، سب سے پسماندہ طبقہ ہوتا ہے۔ یتیم وہ ہے جس بچے یا بچی کے والدین کا سایہ ان کی بلوغت کی عمر سے پہلے ان کے اوپر سے اڑ جائے۔ یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش، یتیم کی نگرانی، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اسلام نے اس چیز کی بڑی تاکید فرمائی۔ رب نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہرگز ہرگز کبھی کسی فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی یتیم کو نہ جھڑکنا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو یتیم کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے کہ جو ایک بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ کرتے ہیں۔ یعنی یتیم کو ہم اپنی اولاد سمجھ لیں، یتیم کو ہم اپنا بھائی سمجھ لیں، یتیم بچی کو ہم اپنی بہن سمجھ لیں، کہ جب انسان اپنی بہن کے ساتھ جو برتاؤ پسند کرتا ہے، اپنے مرنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ جو برتاؤ کرنا پسند کرتا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم دوسرے کے یتیم بچوں کے ساتھ وہی برتاؤ اور وہی سلوک کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6005 ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم یوم القیامت کہاتین، اے لوگو یاد رکھ لو، روز جزا قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ جیسے یہ دو انگلی، آپ نے بعض روایتوں میں انگلیوں کے درمیان معمولی سی گیپ کی، معمولی سا خلا پیدا کیا، یعنی نبی کے بالکل قریب۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جنت میں نبی کے ساتھ داخل ہوگا یا نبی کا رفیق ہوگا، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے مشہور محدث، حدیث کے شارح امام بطال رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث کے سننے کے بعد ہر اس مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ضروری ہے کہ وہ اس شرف کو، اس فضیلت کو، اس مرتبے کو، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور نبی کا رفیق، نبی کا جنت میں ساتھی بننے کے لیے ضرور بالضرور عمل کرے۔ سبحان اللہ، کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی فضیلت کہ وہ نبی کا رفیق ہوگا، سبحان اللہ، نبی کا ساتھی ہوگا، تو ہم میں سے کس کو پسند نہیں کہ ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ہم ساتھی بن جائیں۔ اللہ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہم نشین و ہم جلیس بننے کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذم یتیما لہو او لغیرہ حتی یغنیہ اللہ عنہ وجبت لہ الجنہ، اگر ہم نے اپنے رشتہ دار کے کسی یتیم بچے کو اپنے گھر میں لا لیا، اس کی پرورش کی، یا رشتہ دار میں نہیں تا کسی غیر اجنبی گھر سے یتیم بچے کی پرورش ہم نے اپنے گھر میں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجبت لہ الجنہ، تمہارا یہ عمل، ایک معصوم بچے کو تم نے پال تو لیا یہاں تک کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، تم نے جنت دنیا میں خرید لی، تم نے دنیا میں جنت کو خرید لیا ہے، جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تو ایسا سودا منظور ہے نا؟ یقیناً ہر مسلمان کو، ہر آخرت کی فکر کرنے والوں کو ایسا سودا منظور ہوگا۔ بہت سارے حقوق ہیں مسکینوں کے، بیواؤں کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر
7 نمبر کی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں یاد رکھ لو، یتیم بے کس بیواؤں کی خبرگیری، مسکین و محتاجوں کا ہاتھ بٹانے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنے والا، ان کے سامان اور سودے کے لیے اپنی محنت اپنا وقت لگانے والا، پیارے نبی فرماتے ہیں اجر و ثواب میں میدان جنگ میں لڑنے والے کی طرح اجر و ثواب سے مالا مال ہوتا ہے۔ جس طرح کے انسان کو میدان جنگ میں جہاد کا ثواب ملتا ہے، ایک انسان ہے جو یتیموں کی، بے سہاراؤں کی، بے سہاروں کی، بے کسوں اور بے بسوں کی خبرگیری اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کر کے اس اجر و ثواب کا متحمل ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ناطے مسلمان پر بھی چند حقوق ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5 وفی روایت حق المسلم علی المسلم 6۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر واجبی جو حقوق ہیں وہ 6 ہیں، اور ایک روایت میں 5 ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی مسلمان تم سے ملاقات کرے تو تم اس کو سلام کرو، اور جب تم سے نصیحت طلب کرے مجھے نصیحت کیجئے، آپ اس کو اچھی نصیحت کیجئے، اور اگر وہ مسلمان تم سے مشورہ طلب کر رہا ہے آپ اس کو اچھا مشورہ دیجئے، اگر وہ بیمار ہو رہا ہے آپ اس کی عیادت کیجئے، آپ اگر اس نے چھینکا اور چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا آپ اس کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کیجئے، اور اگر وہ مسلمان مر گیا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کے لیے اول ترین ذمہ داری ہے، یہ مسلمان پر واجبی لازمی حقوق ہے۔ آج کہاں ہیں ہم، کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہم کو موبائلوں سے فرصت نہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کا ہم کو ٹائم نہیں، ہم کو جانور پالنے کا ہمارے پاس وقت ہے، کتے ہم پال رہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کو اللہ نے مال و اسباب کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کے گھروں میں کتے عزت کی نگاہ سے پلتے ہیں، بلیاں پلتی ہیں، کوئی کبوتر پالتا ہے، کوئی پرندے پالتا ہے، کوئی کچھ پالتا ہے، کوئی کچھ پالتا ہے۔ نہیں پرورش ہوتی تو ہمارے سے کسی یتیم کی پرورش نہیں ہوتی، یتیم کی نگرانی ہم سے نہیں ہوتی، یتیم کی عزت ہم سے نہیں ہوتی۔ یتیم ہماری نظر میں ایک نہایت ذلیل بندہ مانا جاتا ہے، ذلیل مانا جاتا ہے۔ ہم کو یتیم کو دیکھ کر کراہیت سے آتی ہے، کیوں؟ اس کے لباس گندے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی، اس کے لباس پھٹا پرانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے شرف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کے یا بندوں کے جو ہمارے اوپر حق حقوق تھے کما حقہ ادا نہیں کیا، ہم دنیا کی عدالت سے تو بچ جائیں گے، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا کم رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، فلاں عمل میں کوتاہی کی، اللہ کا حق ہے، اگر چاہے معاف کرے چاہے تو سزا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عام اصول بندوں کے معاملات میں یہ ہے کہ جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے معاملات کو معاف کرنے والا نہیں۔ بڑا سنگین، یعنی اگر یوں دبے الفاظ میں کہا جائے کہ دنیا میں بندوں کا حق مارنا تو دنیا کے اعتبار سے بہت آسان ہے، لیکن روز قیامت اس کا بہت بھاری نقصان ہم کو چکانا پڑے گا، بہت بڑا نقصان چکانا پڑے گا۔ اللہ کی عدالت میں شہید حاضر ہوگا، بڑا عجیب شہید کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کی رضا کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے رب کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے، لیکن ایسا شخص بھی جو شہادت کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے
پیار نبی فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، لیکن اس کے اوپر سے قرض معاف نہیں ہوتا۔ سارے گناہ معاف ہو گئے لیکن قرض ایسا گناہ ہے، ایسا معاملہ ہے، بندے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ شہید کے اوپر بھی قرض معاف نہیں کرتا۔ اب یہ سوچیں کہ جب شہید کے اوپر قرض معاف نہیں تو شہید سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی امید کے ساتھ حاضر ہوگا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ دنیا کی رنگ رنگیلی میں پھنس کر اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو تباہ نہ کریں۔ یہ دنیا کے بارے میں رب نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھ لے، اس کو نصیحت کی زندگی سمجھ لے، یہ دارالعمل ہے، یہاں پر انسان کو عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم دنیا کے جھمیلے میں پھنسے رہے، یوں ہی مر گئے، کسی طرح کا حساب و کتاب ہم نے چکتا نہیں کیا، تو پیار نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 6579 نمبر کی، 79 نمبر کی، پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا تم جانتے ہو غریب مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و اسباب نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن روزے، نماز، صدقات اور بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ویاتی قد شتم ھذا، ایک آئے گا اللہ اس نے مجھے ناحق گالی دی تھی، ویاتی قد قذف ھذا، اللہ دوسرا آئے گا اللہ اس نے مجھ پر بہتان تراشی کی تھی، تیسرا آئے گا ویاتی قد ضرب ھذا، اللہ اس نے مجھ کو ناحق مارا تھا، ویاتی قد اکل مال ھذا، ایک چوتھا کہے گا اللہ اس نے میرا مال ناحق ہڑپ کر لیا تھا، کھا لیا تھا۔ الگ الگ انداز میں الگ الگ حقدار تھے آئیں گے اور اس سے اس کی نیکی اس کو دے دی جائیں گی، نیکی ختم ہو جائے گی۔ پیار نبی فرماتے ہیں گناہ باقی رہیں گے، لوگوں کی فریاد اور لوگوں کے کیس باقی رہیں گے، ان کی ڈیمانڈ، ان کے اوپر باتیں باقی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو اس انسان کے اوپر لاد کر اس کو اوندے جہنم پھینک دے گا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھ لو، من كانت مظلمة لأخيه من عرضه أو لشيء فليتحلله من اليوم۔ اے مومنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذر و خیر خواہی امت کو یہ پیغام دے گئے، آپ نے فرمایا جس مسلمان کے اپنے بھائی کی عزت یا کسی بھی اعتبار سے کوئی بات ہے، کوئی معاملہ ہے، کسی نے کسی کی غیبت کی، کسی کو کے مال کا نقصان پہنچایا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق نہیں دیا، جو بھی معاملہ تھا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، دنیا میں اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں اس کا صلح صفایا کر لے، قبل اللہ یکون درہم ولا دینار۔ ایسا دن ہمارے سامنے ہوگا کہ پیسے دھیلا، درہم و دینار، ڈالر، سکے، اس کی بات تو الگ ہے، انسان کے بدن میں لباس بھی نہیں ہوگا، ننگے پاؤں، ننگے بدن وہاں حاضر ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا؟ پیسے دھیلے کی بات تو ٹھیک ہے، کوئی پیسہ، کوئی دھیلا، کچھ نہیں، لباس تک نہیں، وہاں کہاں کیا معاملہ ہوگا؟ یا تو نیکی دی جائیں گے یا اس کے گناہ ہمارے اوپر لاد دی جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیں ہم کہ ہر انسان اپنے اوپر، جس انسان کے بھی ہمارے اوپر حق حقوق ہیں اس کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اوپر ذرہ برابر بھی کسی کا حق ہے تو ہم اس سے معافی تلافی کر لیں۔ اس لیے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید فرمائی ہے کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَّاءِ۔ قیامت کا دن اتنا عدل انصاف والا دن ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پر ناحق ظلم کیا ہوگا، وہاں بھی ان کا حساب و کتاب چکایا جائے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس غلط فہمی اور اس غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ دنیا عمل کی زندگی ہے، یہ عمل کا معاملہ ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی حق حقوق ہے، یتیموں کے ہیں، والدین کے ہیں، اپنے بھائیوں کے ہیں، اپنی بہنوں کے ہیں، مسافروں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں، نوکر و غلاموں کے ہیں، تاجر کے مزدور پر ہیں، مزدور کے تاجر پر ہیں،
یہ سارے حقوق اگر ہم نے ادا کیا تو ہماری زندگی بہت بہتر ہے. لیکن اگر حقوق میں کسی بھی طرح کوتاہی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا بہت بھاری ہوگا، اور آخرت میں اس کا ہم کو نقصان، بڑا قیمتی نقصان چکانا پڑے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں مولا کریم ہم تمام کو حقوق کو سمجھنے، حقوق کو پہچاننے اور ہر طرح کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب کو راضی کرتے ہوئے، اپنے بھائیوں کو بھی راضی کرتے ہوئے جا کر آخرت اور دنیا دونوں جہان کو کامیاب زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.